ٹھیک جناب، حضرت ایک بھائی نے پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں کہتا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ہلو جناب، ہاں پورا تو حدیث پڑھو پھر نا، آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ نے اس کا کیا جواب دیا اور کیا بتا رہے ہیں؟ پورا حدیث پڑھو نا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد یہ میرے پاس نہیں، اس نے آپ کے پاس بھیجی تھی، آپ پڑھیں۔ ہاں اس پورا حدیث ہے کہ پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، جی جناب پورا حدیث ہے، پہلا خلیفہ آدم، دوسرا خلیفہ داؤد، اور تیسرا خلیفہ ہارون علیہ السلام۔ آدم سے کہا، آدم سے فرمایا انی جاعلک فی الارض خلیفہ، داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ انا جاعلک خلیفہ، ہم آپ کو خلیفہ بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا او خلفنی فی قومی، تم میرے خلیفہ ہو، تو چوتھا خلیفہ امیر المومنین علیہ السلام۔ حدیث پورا پڑھو نا۔ اچھا آپ اس حدیث کو مانتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے نا، یہ اس پورا حدیث کو مانتے ہیں، ترتیب کو مانتے ہیں نا؟ چلو ٹھیک۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے خلیفے نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں وہ اللہ کے خلیفے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے جب سوال جواب کی نشست رکھی ہے نا، کیا آپ سے سوال کریں ہم؟ تو آپ مجھ سے سوال کریں جناب، میں نے تو نہیں رکھی نا نشست۔ جی ہاں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن ان کے اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے حجت ہیں، سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن جو ان کے خلافت پہ جو تصریح ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ صرف یہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جن کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں مذکور ہے، جن کے لیے لفظ خلیفہ اچھا قرآن میں مذکور ہیں، وہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ کی خدمت۔ اچھا جن کے لیے تصریح موجود ہے قرآن میں وہ چار ہیں صرف؟ نہیں پھر مولا علی کی کہاں ہے تصریح؟ سوری تین ہے، چوتھا مولا علی صحیح ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھے، ان کی تصریح کہاں ہے قرآن پر؟ ان کی تصریح بہت ہے قرآن مجید، ان کی تصریح بہت ہے قرآن مجید میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اچھی بات ہے، آپ نے قرآن کریم میں لفظ خلیفہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استفادہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ جی 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 جی۔ اس کے کئی جوابات ہیں بھائی۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَخْلُفْنِی فِی قَوْمِی، وَخْلُفْنِی فِی قَوْمِی، تو میرا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قرآن مجید متواتر احادیث میں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو منزلت میں سنت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، سنت بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ اجازت دیں، تین خلیفے قرآن میں تو چوتھا بھی قرآن میں ہونا چاہیے جناب، یہ کیا کریں؟ تو یہ ان کا نام ہے، چوتھے کا بھی نام قرآن۔ ہارون، جو بھی ہارون کے لیے مقام ہے قرآن میں، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہے۔ جو بھی ہارون کا مقام ہے بنی اسرائیل میں، وہ حدیث متواتر کی روح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہے۔ اگر ہارون خلیفہ ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام بھی خلیفہ ہے۔ ہارون علیہ السلام تو نبی بھی تھے، پھر حضرت علی بھی نبی ہیں، وہ اس کو استثناء کیا نا، الا انہ لا نبی بعدی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ جو مستثنیٰ ہے صرف وہی مستثنیٰ ہے، صرف مستثنیٰ ہے، اس کے علاوہ باقی سب ثابت ہیں۔ نبوت کو مستثنیٰ کیا، باقی مقامات کو استثناء نہیں فرمایا، باقی مقامات استثناء نہیں کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کس کے بھائی تھے جناب؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت علی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوئے؟ بالکل بھائی ہیں، فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ تو آپ نے کہا کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسبت ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی جو بھی مقام و منزلت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں حاصل ہے، وہی مقام و منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو اسلام میں حاصل ہے، سوائے نبوت کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سگے بھائی تھے، تو کیا حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی ہیں؟ دیکھیں اگر بائی ہیں ان کے بائی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بائی ہیں۔ اگر ایک چیز مقام اخوت ثابت ہے، اگر کوئی ایسا چیز ہے جو عقل کی روح سے وہ خارج ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ خارج ہے، لیکن باقی جتنے مقامات ہیں جو
مقامات ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی شرح میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہیں. اچھا تو اخوت ثابت ہے. حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ نہیں ہوئے تھے نا، وہ تو ان سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے. ہاں مقامات حاصل ہیں نا، مقامات حاصل ہیں ان کی زندگی میں، ان کے خلیفہ تھے. اگر زندہ ہوتے علی بھی زندگی میں خلیفہ ہوں گے. ہاں بالکل خلیفہ تھے زندگی میں، اور اگر زندہ ہوتے ہارون علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ ان کا خلیفہ ہوتے موت کے بعد بھی. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے ویسے ذہن میں کچھ بھی آتا ہے تو آپ سوال کرتے ہیں نا، آپ پہلے تیاری کریں. ہاں جناب لکھا ہوا ہے سوال، کال مت کاٹیے گا، سوال لکھا ہوا ہے ابھی ایک جواب کیا دے رہا ہوں. آپ کو مزید آپ کے ساتھ ابھی مزید 10 منٹ میں ہوں، جو اتنے سوال کرنے کا نا اس کے بعد میں ایک اور کالر کو لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، 10 منٹ مزید آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو ہیں آپ کے سوالات وہی جو بنی اسرائیل والے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ بکرے کا رنگ، وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، آپ کے سوالات اسی طرح ہیں. آپ کے سوالات کوئی علمی سوالات نہیں ہیں، جو ذہن میں آتا ہے وہی کہتے جاتے ہو. سب دیکھیں آپ اجازت دیں بھائی صاحب، آپ نہ صرف میرا وقت بلکہ یہاں پر سب دیکھنے والوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اپنے مذہب کی آپ جو ہے بروت بدنامی کر رہے ہیں اپنے سوالوں کی وجہ سے. اب جو ہے آپ بدنامی وہی جو آپ نے سند کے متعلق نہج البلاغہ کے سند کے متعلق 20 منٹ تک میرا وقت ضائع کیا. اچھا 20 منٹ تک آپ نے اس کا ابھی 10 منٹ میں آپ کے ساتھ ہوں. 10 منٹ ابھی بھائی صاحب، اب جو سوال کرنا ہے اس کے بعد میں دوسرا کال لوں گا. کام کی بات کرو تو میں آپ کی خدمت میں ہوں. ٹھیک ہے، جواب آپ کو آ نہیں رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ میں سوال ٹھیک نہیں کرا. یار بڑی بات ہے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ سوال کون ٹھیک کرا ہے. پتہ ہے لوگوں کو آپ نے کیا سوال کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. ہاں سب دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امام کا لفظ استعمال ہوا نہیں، خلیفے کا لفظ نہیں ہے، امام کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ روایت جو آپ کر رہے ہیں نا کتاب مجمع البیان سے، اس روایت کی وہ روایت بھی اس کی سند نہیں ہے. علی بن الحسین ابن شازان علی بن الحسین، اس کی سند بھی نہیں نا. آپ ایک ایسی روایت کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہ روایت اس کی سند بھی نہیں ہے. ہاں پہلی بات تو سند بھی نہیں ہے. آپ نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے تو کہا ٹھیک ہے روایت. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا روایت کتاب میں موجود ہے، میں نے نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے. نہیں آپ نے کب کہا کتاب موجود ہے؟ استدلال کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے بھائی، استدلال کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے آپ حدیث لاتے ہیں، اس کی صحت ثابت کرتے ہیں، پھر اس کی دلالت، وہ بھی حدیث پوری طرح پڑھتے ہیں نا. وہ نہیں کہ پھر آپ جو ہے فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہو کہ انہوں نے فرمایا کہ میں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت، تو اس کی دوسری سطر کو نہیں پڑھتے. ٹھیک، یہ تو فراڈ ہے. یہ تو وہی بیچارے جو نادان شیعہ ہیں ان کو، لوگوں کو، وہ آپ سے مطالبہ نہیں کرتے کہ کتاب دکھاؤ، کتاب دکھائیں بھی تو ان کو عربی نہیں آتی. ان کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ فراڈ تم لوگ کرتے ہو. پہلی بات تو یہ کہ پہلے صحت ثابت کرو، پھر پوری حدیث پڑھو، پھر اس کا اپنے مذہب پر کس طرح آپ کا دلالت کرتا ہے وہ بیان کرو. ٹھیک ہے نا. آپ نے تو کبھی صحت بھی ثابت نہیں کی اس حدیث کی. اس کے علاوہ آپ نے پوری جو ہے پوری حدیث آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے. حدیث میں تو یہی ہے کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. پہلا خلیفہ آدم، دوسرا خلیفہ داؤد، تیسرا خلیفہ ہارون علیہ السلام. یہ آپ کو، آپ کے مذہب کو کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچتا نا. کوئی ایسی چیز لے کے آئیں جس سے فائدہ پہنچے آپ کو. یار آپ نے مجھے دی 10 منٹ نہیں، پھر 9 منٹ آپ لے جاتے ہیں. 1 منٹ میں کیا کر دوں میں؟ 10 منٹ آپ کے ساتھ ہوں جناب. 10 منٹ آپ کے ساتھ ہوں، آپ حکم کر. اچھا تو ٹھیک، اب باتیں اس بات پر کہ محمد بن حنفیہ، ٹھیک، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزند ہیں. وہ کوئی معصوم نہیں ہے، وہ ہمارے کوئی امام نہیں ہے. وہ اگر انہوں نے اچھے کام کیا ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر، اگر انہوں نے برے کام کیے ہیں تو وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے مجھے. وہ نہ امام ہے، نہ اصول دین میں سے، نہ فروع دین میں سے. محمد جو امامت کا دعویٰ کیا تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ دیکھو ان کے امامت کے دعوے کے متعلق وہی روایات میں یہی ہے کہ ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا اور بعد میں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا اس میں سے. اب یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے ہمیں اس کا نہیں معلوم کہ کیسے حقیقت نہیں جناب. یہ آپ کی مرات العقول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو روایت ہے جو ان کے امامت کے دعوے والی وہ تو صحیح ہے. تو صفحہ بتاؤ، جلد بتاؤ تاکہ میں دیکھ لوں بھائی. ہاں جو لکھ دیتے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83. آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ آپ جانتے ہیں؟ جی بالکل. نبی افضل ہوتا ہے یا وسیع افضل ہوتا ہے؟ نبی افضل ہوتا ہے. اس کا بیٹا کیسا آدمی تھا آپ مجھے بتائیں.
جناب مجھ سے یہ باتیں مت پوچھنا, آپ سوال مجھ سے کیوں کریں جب میں نے آپ نہیں, آپ استدلال میرے سوال کا جواب بنا دیکھیں, محمد حنفیہ فرض کرتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا, امامت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ناجائز ادعا کیا, وہ دین سے خارج ہو گئے, پھر بعد میں توبہ کیا, یعنی کہ جو بھی ہے فرض کرتے ہیں, یہ ہم اعتراف نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہیں, فرض بھی کریں تو اس پہ ہمارے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جب قرآن میں ثابت ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ نبی وسیع سے افضل ہوتا ہے, تو نبی کا بیٹا جب کافر بن سکتا ہے, اپنے والد کا معجزات بھی دیکھتا ہے, اپنے والد کا اتنے وہ اچھی طرح جانتا بھی ہے کہ میرے والد پیغمبر ہیں, وعدہ بھی پورا ہوتا ہے, طوفان بھی آ جاتا ہے, اس کے باوجود ایمان نہیں لاتا, ٹھیک ہے نا. جب قرآن کریم میں یہ ثابت ہے تو آپ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کافر تھے؟ میں کہتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں کہتا ہوں کہ ان کا ہاں فرق کوئی کچھ نہیں پڑتا. محمد حنفیہ نے مثلا اگر وہ دنیا داری کے چکر میں, لوگ ادعا کرتے ہیں دنیا داری کے چکر میں کہ کوئی ہاں کوئی امامت کا ادعا کرے یا کسی بھی وجہ سے کر دے, غلط کام کر دے, گناہ کار بن جائے, تو اس سے کوئی ہمارے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے اثر میں ان کے بیٹے جو تھے ان کے سب سے شدید مخالف تھے, ٹھیک ہے نا, ان پہ کیا کوئی اثر پڑا یا نہیں پڑا؟ جب آپ تم خود کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صحیح ترین کتب میں ان کے والدین جہنم میں, تم اپنے کتب میں کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام, ان کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ, وہ جہنم میں, تو نبی پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین جب مشرک ہو سکتے ہیں, تو ہمارے مثلا امام کے ایک بیٹے نے اگر کوئی غلط ادعا کیا ہے, ائمہ علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بہت تھے جو غلط ادعا کرتے تھے, ہاں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ مطلب کہ تمام دیکھنے والے یہ بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا, جو کہ اہل تشیع کی کتب میں میراث العقول میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امامت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہوتا ہے. مطلب آپ کی باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت علی کے فرزند محمد بن حنفیہ کافر تھے. میں نہیں کہتا کہ یہ بات صحیح ہے. آپ مرآت العقول مصادر میں سے نہیں ہے, مرآت العقول شرح ہے. میں ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83 میں کیا لکھا ہے میں دیکھ لوں گا. لیکن اگر ایک امام کا بیٹا, فرض کریں ایک امام اگر نبی کا بیٹا, دیکھیں نبی کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کافر ہو جاتا ہے, ان کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے, تو ان کی نبوت ان سے باطل ہو گئی. نوح کی نبوت باطل ہو گئی. بات نہیں کریں ہم اس کی بنا پر کسی پر اعتراض نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, آپ جواب دیں بھائی. میں نبوت کی بات کر رہا ہوں, نبوت تو امامت سے بلند تر ہے نا آپ کے نزدیک. جی بات سنیں. آپ نے اپنی تقریر میں خود کہا تھا کہ اصول کافی کی تمام جو احادیث ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں, تو یہ بھی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن حنفیہ نے دعویٰ کیا تھا. یا تسلیم کریں تو صحیح نا, میں دیکھ لوں کہ اس میں کیا لکھا ہے بھائی. اصول کافی کا آپ دکھائیں نا, کافی کا ریفرنس دے دیں مجھے. آپ ریفرنس تو نہیں دے رہے کافی کی. کافی کی جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر اس کا ہے 384, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348. جی 84 جی بالکل 48 84 نہیں 48 سوری 48. اچھا عزیزو, آپ نے کہا کہ صفحہ نمبر 83 جلد نمبر 4 مرآت العقول, ٹھیک ہے نا, یہ مرآت العقول ہے عزیزو. ملاحظہ فرمائیے, یہ مرآت العقول, اور معاف کیجیے, یہ مرآت العقول جلد نمبر 4 ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں چلتے ہیں صفحہ نمبر 83 میں, صفحہ نمبر 84 چلتے ہیں. 84 یہ صفحہ نمبر 84 یہ آ گیا. 84 یہ 84 ہے بھائی, یہ 84 ٹھیک ہے نا. اس میں آپ مجھے دکھائیں کس سطر میں لکھا ہے کہ محمد حنفیہ نے کیا ہے بھائی. اس میں محمد حنفیہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. بات سنیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ تبا جب ایک دوسرے مختلف ہو جاتے ہیں, یہ حدیث اوپر لما قتل الحسین لما قتل عن ابی جعفر علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے, ٹھیک ہے, میں روایت پڑھتا ہوں. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے, لما قتل الحسین, جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, ارسل محمد بن الحنفیہ, محمد حنفیہ نے کسی کو پیغام بھیجا امام کس پاس, علی بن الحسین علیہ السلام کے پاس, امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. فقال له يا ابن اخي قد علمت, اے میرے بھتیجے تو جانتا ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت اور امامت اپنے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو دی, اور پھر امام حسن علیہ السلام کو عطا کیا, پھر امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا.
وقد قتل ابوک، اور آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں. یہ وہی آپ کافی کے حدیث کا ذکر کر رہے ہیں، وہ یہی ہے. کافی والی بالکل یہی ہے. ہاں یہی ہے کہ آپ کے والد، اب آپ کے والد امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. وصلی علی روحہ ولم یوصی، اور ان پہ نماز پڑھایا گیا ہے اور انہوں نے اپنی وصیت نہیں کی ہے. وَأَنَا عَمُّكَ وَسَنْوِ أَبِيكَ، اور میں تیرا چچا ہوں اور تیرے والد کا بھائی ہوں. وَوِلَادَتِي مِنْ عَلِيٍّ، اور میں جو ہے علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں. فِي سِنِّي وَقِدَمِي أَحَقُّ بِهَا مِنْكَ فِي حَدَاثَتِكَ، میں اپنے سن کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے میں امامت کا زیادہ حقدار ہوں. فَلَا تُنَازِعْنِي فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِمَامَةِ، اور وہ امامت اور وصیت کے معاملے پر مجھ سے کیا نہ کرنا، مجھ سے نزاع نہ کرنا. وَلَا تُحَاجِّنِي، اور میرے خلاف تم حجت نہ لانا، یعنی میرے امامت کو قبول کر لو، مجھے امام مان لو. فقال له علی بن الحسین علیہ السلام، امام علی بن زین العابدین علیہ السلام نے کہا، یا عمی اتق اللہ، یہ میرے چچا اللہ سے ڈرو. ولا تدعی ما لیس لک بحق، اور اس چیز کا ادعا نہ کرو جس کا تجھے حق نہیں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہل نہ بن، تو گناہکار نہ بن. ان ابی یا عم صلوات اللہ علیہ اوصى الی قبل ان يتوجه الى العراق، میرے والد نے مجھے اپنا وصی بنایا اس سے پہلے کہ وہ عراق چلے جاتے. وعہد الی فی ذلک قبل ان یستشہد، اور شہادت سے پہلے بساعہ، شہادت سے 1 گھنٹہ پہلے بھی انہوں نے مجھے اپنا وصی بنایا. وہذا سلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عندی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلاح ہے میرے پاس ہے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زرہ مبارک تھا، اس کا تلوار تھا، وہ کسی کے جسم پہ پورا نہیں اترتا تھا مگر یہ کہ وہ امام ہو. تو یہ ان کے جیسے بنی اسرائیل میں تابوت ہوا کرتا تھا، جس شخص کے پاس تابوت ہو، قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ پیغمبر ہوتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کے ہاں سلاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس سلاح ہے اور وصایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. فلا تتعرض لهذا، اس چیز کا تم حقدار نہیں ہو، اس کو بیان نہ کرو. اجازت دیں پورا حدیث پڑھنے دو، پورا حدیث پڑھنے دو. فإني أخاف عليك، اچھی بات کرنے دیں گے. میں تجھ پہ خوف کرتا ہوں، نقص العمر وتشتت الحال، کہ تیرا عمر چھوٹا ہو جائے گا اور تو برباد ہو جائے گا اگر تو نے یہ کیا. ان اللہ عز وجل جعل الوصیۃ والامامۃ فی عقب الحسین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے وصیت اور امامت امام حسین علیہ السلام کے ذریے میں رکھا ہے، ان کے اولاد میں رکھا ہے. فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْلَمْ ذَلِكَ، اگر تم اس کی دلیل مانگتے ہو، فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى نَتَحَاكَمَ إِلَيْهِ، تو میرے ساتھ چلو خانہ کعبہ میں حجر الاسود کے پاس چلتے ہیں. حجر الاسود جس کی شہادت دے دے کہ وہ امام ہے وہی امام ہوگا. وَنَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، اور حجر الاسود سے ہم پوچھتے ہیں. بلی قال ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، وَكَانَ الْكَلَامُ بَيْنَهُمَا بِمَكَّةَ، یہ بات کہاں کا ہے؟ یہ مکے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. فَانْطَلَقَا، اور پس دونوں چلے، محمد حنفیہ اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام چلے گئے حجر الاسود کے پاس. فقال علی بن الحسین لمحمد بن حنفیہ ابدأ انت، بلی امام زین العابدین علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے کہا کہ تو شروع کر. فابتہل الی اللہ عز وجل، اس نے بہت رونا شروع کیا، بہت اللہ کے سامنے تضرع کیا. وسلہ ان ينطق فابتہل الی اللہ عز وجل وسلہ ان ينطق لك الحجر، ان ينطق لك الحجر ثم سل، اے میرے چچا تو جا اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھی طرح دعا کر اور اللہ سے مانگو کہ حجر الاسود کو تیرے حق میں ناطق بنا دے، اس کو شہادت دلا دے، اور پھر حجر الاسود سے کرو مانگ لو. فابتہل محمد فی الدعاء وسأل اللہ، محمد حنفیہ نے بہت دعا کی اور اللہ سے اس نے بہت مناجات کی، اور پھر اس نے حجر الاسود سے کہا حجر الاسود شہادت دے دے. فلم یجبہ، حجر الاسود نے شہادت نہیں دی. فقال علی بن الحسین، پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا، یا عم لو کنت وصیا و اماما لاجابک، اے چچا اگر تو وصی ہوتا، امام ہوتا، حجر الاسود شہادت دیتا. فقال له محمد نے کہا، محمد حنفیہ نے کہا، فدع اللہ انت یا ابن اخی وسلہ، اے میرے بھتیجے تو اب دعا کر، دیکھتے ہیں کہ آپ کا بات مانتا ہے حجر الاسود یا نہیں مانتا. فدع اللہ علی بن الحسین، امام حسین کے صاحبزادے
زین العابدین علیہ السلام نے دعا کی بما اراد، جو جس طرح ان کا ارادہ تھا دعا کیا. قال، اس کے بعد کہا اسألک بالذی جعل فیک میثاق الانبیاء ومیثاق الاوصیاء، میں تجھے اے حجر الاسود میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس رب کی، اس اللہ کی جس نے انبیاء علیہ السلام کی میثاق اور اوصیاء علیہ السلام کی میثاق یعنی عہد و پیمان تجھ میں رکھا ہے. ومیثاق الناس اجمعین، اور سب لوگوں کا میثاق تیرے پاس ہے. لما اخبرتنا، تو ہمیں خبر دے دے، تو شہادت دے، من الوصی والامام بعد الحسین ابن علی علیہ السلام، کون ہے وصی اور امام حسین علیہ السلام کے بعد. قال فتحرک الحجر، امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ حجر الاسود میں حرکت پیدا ہو گئی، حتی کاد ان یزول عن موضعہ، کہ قریب تھا کہ حجر الاسود اپنے مقام سے جو اس کا دیوار پہ ہے وہاں سے وہ گر جاتا. ثم انتقہ اللہ عز وجل، بات سنو بھائی، شور مت کرو او مولوی، شور نہ کر. ثم انتقہ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے حجر الاسود کو نطق عطا فرمایا بلسان عربی مبین، واضح عربی میں حجر الاسود بولنے لگا اللہم ان الوصیۃ والامامۃ بعد الحسین ابن علی علیہم السلام الى علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب وابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حجر الاسود نے کہا اے اللہ وصیت اور امامت حسین ابن علی علیہم السلام کے بعد علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب جو فرزند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں ان کا ہے. فانصرف محمد ابن علی وهو يتولى علی ابن الحسین علیہم السلام، محمد حنفیہ وہاں سے پلٹ گئے اور اس کے بعد وہ کامل شیعہ بن گئے امام زین العابدین علیہ السلام کے. یہ ہے کہ محمد حنفیہ نے اپنی حرکت سے توبہ کی اور باز آئے اور وہ بھلے امام علی بن الحسین علیہ السلام کے کی امامت کی انہوں نے شہادت دی اور ان کے بعد ان کے شیعہ رہے. یہاں پہ میں ایک نکتہ عرض کروں، یہ جو گفتگو ہوا ہے محمد حنفیہ کے درمیان اور امام زین العابدین علیہ السلام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً محمد حنفیہ کا یہ اعتقاد تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد حنفیہ، جیسے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ ایسے سوال جواب ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے لوگوں کو بتایا ہے کہ تو میری اور میری ماں کی پرستش کر. کہ ہو سکتا ہے محمد حنفیہ اس شبہہ کو دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں، شیعہ جو رہتے ہیں، وہ یہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ان کے بعد ان کا بھائی ہے وہ امامت کا مستحق ہے. محمد حنفیہ وہ امامت کا مستحق ہے. تو اس شبہہ کو دور کرنے کے لیے، اس شبہہ کے ازالے کے لیے ایک گفتگو کرتے ہیں کہ سب لوگ دیکھ لیں حجر الاسود کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کا اعجاز جب سب لوگ دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں سے بس بالکل پاک ہو جائے گا کہ کیا محمد حنفیہ بھی امام ہو سکتا ہے. بہرحال ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا، حکم کریں مزید. مجلس ختم ہو گئی؟ مجلس نہیں، آپ نے حدیث حوالہ دیا، ہم نے حدیث پڑھا ہے. چلو ٹھیک بات سنیں. آپ نے کہا کہ محمد بن حنفیہ نے میرا سوال یہ تھا کہ دعویٰ تو کیا ہے نا، سارا آپ نے پڑھا، دعویٰ تو کیا ہے نا یار. میں یہی بات کر رہا ہوں، محمد بن حنفیہ نے دعویٰ کیا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ کافر ہیں یا نہیں آپ کے نزدیک، یہ بتائیں. کچھ بھی لمحے کے لیے پوائنٹ کیا ہے؟ کافر بنے تو کیا ہوا؟ نہیں آپ مانے تو صحیح نا، ہاں کافر بنے. نہیں وہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ بلے فانصرف محمد ابن علی وهو يتولى علی ابن الحسین. محمد ابن حنفیہ شیعہ بنے، مولائی بنے، محب بنے، مخلص بنے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے. مولائی بعد میں بنے نا جناب، پہلے تو ایک لمحے کے لیے بھی تو وہ کافر بنے نا، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تو صحیح. پوائنٹ کیا ہے؟ اگر چلے ہم مان بھی لیتے ہیں، پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ نقطہ کیا ہے؟ اس بات پر آپ نے مانا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، تنقیح المقال صفحہ نمبر 111 میں لکھا ہوا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. کہاں پہ لکھا ہے؟ تنقیح المقال. تنقیح المقال یہ کوئی مصادر نہیں ہے، مصادر میں سے دکھاؤ، مصادر میں. بھائی تنقیح المقال بعد میں لکھی گئی ہے، کوئی حدیث کی کتاب تھوڑی ہے. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، علم الرجال کی کتاب ہے جناب، علم الرجال کی کتاب ہے. یہ علم الرجال کی کتاب ہے، اس کے کب کس سن میں لکھا ہے پتہ آپ کو؟ تنقیح المقال یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے، یہ متاخر علماء کی کتاب ہے. مصادر میں سے کچھ دکھاؤ، صحت ثابت کرو پھر ہم مانیں گے. مصادر کون ہے؟ بات کریں، نام بتائیں.
مطلب شیعہ کتب حدیث میں سے دکھاؤ نا، کوئی حدیث دکھانا ہے تو شیعہ کتب حدیث میں سے دکھاؤ. تنقیح ہوئی مقال وہ کہاں سے نقل کر رہا ہے؟ نہیں جناب، آپ جب علم جرح و تعدیل کرتے ہیں کسی پر، وہ تو اسماء و رجال کے کتب سے دیکھتے ہیں نا، تو یہ بھی تو آپ کا اسماء و رجال کا کتاب ہے، اس سے آپ دیکھیں اگر کوئی کتاب جرح و تعدیل میں کوئی شخص حدیث کوٹ کرتا ہے نا، اس کا کوئی مصدر تو ہوگا. وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی بھئی اس پہ وحی آتا ہے. ایک شخص مثلا 7ویں 8ویں صدی میں 9ویں صدی میں وہ کتاب لکھتا ہے، جیسے تنقیح المقال والے ہیں نا، وہ تو بعد میں آئے ہیں. ابھی ہمارے ان کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے، کچھ 100 سال کا فاصلہ ہے. وہ سینکڑوں سال کے بعد آتے ہیں، سینکڑوں سال کے بعد آتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں تو اس میں کوئی حدیث کوٹ کرتے ہیں. اگر واقعا یہ سچ ہے نہیں بولے گا نا حضرت علی پر، نہیں آپ دیکھیں بھائی، حضرت علی پر جھوٹ تو نہیں بولے گا. بھائی یہ تو نہیں ہے کہ جتنے احادیث دنیا میں جھوٹ نہیں بولے گا سب صحیح ہے. آپ کا کام ہے کہ اس کی صحت ثابت کریں. صحت اس طرح ثابت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. بھائی دنیا میں حدیث اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ کہہ دیں کہ کوئی کیا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. بھائی لوگوں کو وہم بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتا ہے. جیسے بھی آپ کے دوست نے وہ مجمع البیان سے حدیث نقل کر رہا تھا نا، وہ ثابت ہو گیا کہ وہ مخالفین کی حدیث ہے، وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پتہ نہیں وہ کس کتاب سے نقل کر رہا، وہ دکھاؤ ہمیں مصدر دکھاؤ بھائی. پھر ہم نے یہ بھی تو کہا نا کہ محمد حنفی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محمد حنفیہ نے وہ لوگوں، جیسے اللہ تعالیٰ کا سوال جواب ہے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو اللہ کو نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان نہیں رکھتا. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ایمان ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مومن، پکا مومن دنیا میں ہے نہیں. مثال ایسی دے رہے ہیں جو بنی نہیں رہی. مثال بہت بن رہی ہے، آپ توجہ دیں گے تو بنے گی نا. توجہ دیں تو پتہ چلے نا. مطلب کہ کوئی جان بوجھ کر کفر بھی کر سکتا ہے. اب یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے کہ آپ ایک پیغمبر سے کہہ دیں کہ تو مومن نہیں ہے. پیغمبر سے کہہ دو تم کہ پیغمبر مومن ایمان نہیں پیغمبر کا، کسی بھی نبی کو کفر نہیں ہے. یہ استفامی طور پر ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کا کیسانیہ ایک فرقہ تھا. وہ کیسان جو تھا ایک خادم تھا اس کا، یا محمد حنفیہ کا خادم تھا یا مختار ثقفی کا خادم تھا. اور وہ ادعا کرتا تھا کہ یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد جو امام ہیں وہ کون ہے؟ وہ محمد حنفیہ. تو اور اس نے فرقہ بنا دیا پورا کیسانیہ. اور محمد حنفیہ دنیا سے چلے گئے تو ادعا یہی کیا کہ ان کی موت نہیں ہے، یہ زندہ ہیں ابھی. تو پھر آپ ان کو بھی کافر مانتے ہوں گے؟ بلا شک بلا رائب وہ امام مانتے ہیں نا، ان کو اپنا امام بنا دیا. تو یہ لوگ کیسانیہ، اجازت دیں بات کرنے کی بھائی، اجازت دیں. تو یہ وہم دور کرنے کے لیے تاکہ مثلا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھتا ہے نا کہ مجھے دکھا تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے. اولم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ اولم تو امن. ہاں ابراہیم علیہ السلام جب جواب دیں گے کہ مجھے ایمان ہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم نے جو بات کرنے دو بھائی. اور مولوی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ خلاف نہیں کروں گا. نہیں جناب ابھی جی جا کریں چلو جی. ابھی آپ بھائی ایک دفعہ پھر میری بات کاٹ دی تو میں آپ کا فون کاٹوں گا. آخری وارڈ ایسا نہ کہنا، فون کیوں کاٹ رہے ہیں جناب؟ فون کیوں کاٹ رہے ہیں؟ بات کریں. اس دفعہ میری بات کاٹی نا تو پھر خدا حافظ. طویل نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو ابراہیم، اگر اللہ یہ سوال نہیں کرتا نا، اللہ یہ نہیں سوال کرتا، قرآن میں صرف یہی ہوتا کہ ابراہیم نے کہا کہ اللہ مجھے دکھاؤ مردہ کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی یہ پرندے ذبح کر دو، میں ان کو بلاؤ وہ آ جائیں گے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نہیں تھا، اس کو ایمان یقین نہیں تھا، اسی لیے تو اس نے اللہ سے طلب کیا کہ تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، تاکہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ایک پیغمبر بھی وہ قیامت پہ ایمان نہیں ہے، احیاء اموات پہ ایمان نہیں ہے، تو اس سے اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ حدیث جو ہم نے نقل کیا یہ صریح نہیں ہے کہ محمد حنفیہ جو ہیں، محمد حنفیہ وہ واقعاً امامت کے مدعی دعوے دار تھے. وہ کیسانیہ جو طبقہ تھا، مختار ثقفی کے جو پیروکار تھے، ان کے منہ کالا کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک طرح سے ظاہری طور پہ سوال و جواب کیا ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا گمان یہی ہے محمد حنفیہ کے متعلق. لیکن اگر چلو سلمنا کہ محمد حنفیہ ایک لمحے کے لیے مثلا وہ دنیا سے اس مسئلے میں وہ بکڑ گئے، وہ کوئی معصوم تو نہیں تھے. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر بعد میں توبہ بھی کیا، اسی حدیث میں موجود ہے، اسی حدیث میں موجود بھی ہے.
اور اس سے تو بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے فرزند تھے جنہوں نے غلط کام کیے، کافر بھی ہو گئے، جہنمی بن گئے. تو اس سے آپ کا کوئی پوائنٹ نہیں بنتا بھائی. اب آپ کے پاس مولوی صاحب 1 منٹ ہے، جتنا بات کرنا ہے کہہ دو، اس کے بعد خدا حافظ. ہاں 1 منٹ ختم. 20 منٹ تو میرے آپ لے گئے. 1 منٹ یار، کسی ایسا نہیں ہوتا. جو کہنا ہے کہہ دو. چلو 2 منٹ کہہ دو بھائی. چلو ہاں 2 منٹ کہنے دو. آپ نے مثال دی استفہامی طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے استفہام کی مثال دی. یہاں پر محمد بن حنفیہ نے سیدھا دعویٰ کیا ہے کہ میں خلیفہ، میں امام ہوں. ٹھیک، تو آپ نے کہا کہ چلو مان بھی لیتے ہیں، مگر کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، پھر بھی وہ آپ کے ماننے سے، اس ماننے سے بھی وہ کافر تسلیم ہو گئے کہ اگر انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ آپ نزدیک کافر قرار پائیں گے کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کو آپ کافر کہتے ہیں. ٹھیک، یہ بات. اور آخری سوال جناب. 2 منٹ آپ کو دیے ہیں، جو دل میں ہے بولو مولوی. چلو مجھے آپ کیونکہ آپ سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو آپ پتہ نہیں اپنے ہر کتاب سے ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں کرتے. یہ کتاب ہماری نہیں، یہ کتاب ہماری نہیں ہے. تو آپ مجھے ایسے چند اپنی تفاسیر بتا دیں جو آپ کی مصدر تفاسیر ہو، جن کو آپ مانتے بھی ہوں، کہ آئندہ ہم جب آپ سے گفتگو کریں تو ان کا حوالہ دے دیں آپ کے پاس آ کے یہاں. بس تفاسیر ہمارے نزدیک دیکھیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی تفاسیر ہیں، وہ کتاب ہے البرہان، تفسیر البرہان اور تفسیر نور الثقلین. یہ دونوں تفاسیر جو ہیں اس میں اہل بیت علیہ السلام کی تفاسیر ہیں. البتہ یہ مصادر میں سے نہیں ہے، مصادر میں سے نہیں ہے. یہ تفاسیر جو ہیں یہ مصادر سے نقل کرتے ہیں، یہ بعد میں لکھی گئی ہیں مختلف کتب سے. تفسیری روایات کو انہوں نے جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ان کتب میں کوئی ایسی حدیث ہے جو صحیح مصادر سے نقل ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. باقی جو تفاسیر ہیں، مثلا تفسیر نمونہ، تفسیر المیزان، تفسیر مجمع البیان، یہ جو تفاسیر ہیں یہ اجتہادی تفاسیر ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یہ مصنفین کے آراء ہیں. مصنف مفسر ایک حدیث کو پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میری رائے میں، میری فکر میں اس آیت کا تفسیر یہ ہے. تو اس سے اتفاق یہ کسی پہ حجت نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ وہ مفسر کیا کہتا ہے. اگر وہ واقعاً ایسا تفسیر کرتا ہے جو واقعاً صحیح ہے، مثلا قرآن وہی کہہ رہا ہے، بالکل صراحت کے ساتھ قرآن کی وہی بات ہے، تو ہم مانیں گے. یا وہ اس کی بات جو ہے احادیث کے موافق ہے، ہم مانیں گے. لیکن اگر ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی وہ ایسا ادعا کر رہا ہے جو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق کریں. تو مفسرین جتنے ہیں تفسیر کے احاطے میں صرف اہل بیت علیہم السلام کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں، وہ بھی بشرطی کہ وہ صحیح مصادر سے مروی ہوں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک آخری سوال. جی آخری سوال. آپ نے پہلی بات تو آپ نے میرے بہت سے سوالات کے جوابات نہیں دیے. ٹھیک، بہت سے سوالات ہیں، بہرحال پھر ان میں نہیں جاتے. پھر سے آپ جو کہتے ہیں کہ 12 ائمہ، ٹھیک، ان کی امامت نص قطعی سے ثابت ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ذرا ثابت کر کے دکھائیں. ایک کوئی آیت پڑھیں کہ 12 اماموں کے. ہاں اس کے لیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. پہلے آپ جو ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں جو قرآن کے نقصان کے قائل وہ کافر ہوتا ہے. پہلے آپ جو ہے نا ابو بکر اور عمر اور عائشہ، یہ لوگوں کی جن کی صحیح احادیث ہیں نقصان قرآن پر، آپ ان کا اسلام ثابت کریں، پھر اس کے بعد ہم 12 امام ان کے نام بھی لکھائیں گے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے. نہیں دیکھ، یہ کون سا جواب ہے؟ یہ جواب ہے. جواب یہ ہے، مطلب کہ قرآن میں تعریف ہو چکی ہے. جواب یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، اس لیے آپ کو حق نہیں ہے کہ قرآن سے آپ دلیل کا مطالبہ کریں. آپ کے مذہب میں مکمل ہے. دیکھیں، آپ ہمارے مذہب میں قرآن مکمل ہے، آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، لذا آپ کو حق نہیں ہے. پہلے اس مسئلے کو آپ حل کیجئے. ہاں، ہمارے لیے دلیل لے کے آئیے، آپ واضح دلیل لے کے آئیے کہ آپ کے مذہب میں یا قرآن کی روح سے یا حدیث کی روح سے یا کوئی ایسی دلیل لے کے آئیے کہ ہمیں، اب وہ دلیل لانا آپ کا کام ہے، اور ہم آپ کو پورا فریڈم دیں گے نا کہ آپ یہ دلیل دکھائیں کہ دلیل یہ ہے. دلیل دکھا دیں کہ بھئی یہ ہماری دلیل ہے، اس لیے ہمارے مذہب میں قرآن ناقص نہیں ہے. پھر آپ کو حق ہے قرآن سے دلیل مطالبہ کرنے کا. ٹھیک ہے. جب تک نہیں لائیں گے قرآن سے دلیل نہیں لا سکتے، دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ آپ کا یہ قول، آپ کے کفر کا بھی دلیل ہے کہ آپ کے لیے آپ کیوں، یہ پہلی بات ہے کہ قرآن آپ کے مذہب میں ناقص، اور آپ نے خود کہتے ہیں کہ جو قرآن کے نقصان کا ادعا کرے وہ کافر ہوتا ہے. اور پھر عائشہ کا قول، عمر کا قول، تو پھر اگر وہ ان کا کفر ثابت ہو گیا تو آپ کہاں سے مسلمان رہ گئے؟
پہلی بات تو یہ. جناب، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، بات ختم ہے، بات ختم ہے. اگلے ہفتے مولوی صاحب اگلے ہفتے 12 اماموں کی امامت جو ہے قرآن سے اگلے جواب نہیں ہے. نیکسٹ ویک میں 12 اماموں کے 12 سورت دکھاؤں گا آپ قرآن کو. ختم بات بھائی صاحب. میں 12 اماموں کے نام، ان کے والدین کے نام، ان کے ماؤں کے نام، سب جو چیز چاہیے میں دکھاؤں گا. علم قرآن سے ثابت کروں گا، زلجنا قرآن سے ثابت، سب کچھ قرآن سے ثابت کروں گا بھائی. جو امام بارگاہ میں جو کچھ ہوتا ہے، زنجیر زنی، سینہ زنی، آگ پہ جو لوگ میں سب قرآن سے ثابت کروں گا میرے سر آنکھوں پر. تم پہلے اپنے مذہب میں قرآن کے کامل ہونے کی دلیل لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا؟ اگر تمہارے مذہب میں قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا، اور میرا یہی پوزیشن ہے کہ جماعت عمریہ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے اور اس کے نقصان کے بہت سارے دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا، تم وہ دلیل لے کے آؤ کہ تمہارے مذہب میں قرآن کامل ہے، پھر مجھ سے مطالبہ کرو جس چیز کا شریعت میں تم چاہو مطالبہ کرو. بھائی تم بولو شیعہ زنجیر زنی کرتے ہیں، میں قرآن سے دکھاؤں گا. شیعہ امام بارگاہ جاتے ہیں، وہاں پہ زلجنا ہوتا ہے، میں قرآن سے دکھاؤں. جو بھی تم تعزیہ وغیرہ جو بھی تم چاہو تو میں جو ہے وہ آپ کو ثابت کروں گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟